میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے استقبال کیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، حق بشیر یا بشیر، 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 حق بشیر یا بشیر۔ آسنا علیہ اویسیہ قادریہ کلندریہ زندہ باد۔ احباب تشریف رکھیے۔ پیر طریقت رہبر شریعت خلیفہ مجاز پیر میاں محمد افضل اویسی قادری کلندری پائنتنی دامت برکت القدسیہ آپ کو محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ میں لگ جائے اور آج ہم حضور والا شان پیر علی شاہ صاحب آپ کی روح کو 20 سال ثواب کریں گے، جتنا پڑھیں گے اللہ کریم آپ کی قبر مبارک پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ایک بار بول دیجیے آمین۔ تیرے صدقے محمد بناون والیا، تیرے صدقے محمد بناون والیا، ایدے پیار وچ دنیا سجان والیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تشریف لا رہے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ تیرے صدقے محمد بناون والیا، تیرے صدقے محمد بناون والیا، ایدے پیار وچ دنیا سجان والیا، ایدے پیار وچ دنیا سجان والیا۔ تیرے صدقے محمد بناون والیا، تیرے صدقے محمد بناون والیا، ایدے پیار وچ دنیا سجان والیا۔ سونے اٹیاں نے مل وکوانا ابابیلا کولو ہاتھی مروانا پیاسا کربل حسین ازمان والیا، پیاسا کربل حسین ازمان والیا، ایدے پیار وچ دنیا سجان والیا، ایدے پیار وچ دنیا سجان والیا۔ ملکان حسین دا لا سکدا ہے۔ حسینی بندے بولیں یار سبحان اللہ۔ میرا پیر بڑا انمول ہے، جس کا پیر حسین ہے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ میرا پیر بڑا انمول ہے، دل بر فاطمہ زہرا دا حیدر دا سونا ڈھولے، تے حق سچ دی بڑے مہکار مجبور حسین نو نہ سمجھے، ہر چیز حسین دے کولے، پیاسا کربل حسین
میں سخی حسین دی شان دساں فخر جنہ تے کرن خلیل ورگے حضور فخر جنہ تے کرن خلیل ورگے کتنی بلند بارگاہ ہے یہ کتنی عظیم بارگاہ کلندریا زندہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سارے احباب مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ منقبت مولا حسین سماعت فرمائیں کہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے اور جس کے جو بہت ہی پیارے انداز میں آقا کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے ایک زوردار نعرہ لگوائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ذکر حسین ہو رہا تھا اس کی آپ کی شان میں دو تین اشعار شاعر کہتا ہے کہ خودی نے دل سے پوچھا ہے بتا حسین کیا ہے شاعر نے اپنی آپ سے خود پوچھا کہ حسین کیا ہے خودی نے دل سے پوچھا ہے بتا حسین کیا ہے دڑک دڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے حسین نہیں بولے گا حسین نہیں بولے گا دوسرے بغیر میری گال کوئی نہیں بس حسین نہیں بولے گا خودی نے دل سے پوچھا ہے بتا حسین کیا ہے دڑک دڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے کوئی
نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، بہت بڑا حسین ہے، عجب لڑی ہے جنگ بھی یزید نے حسین سے، جو عجب لڑی ہے جنگ بھی یزید نے حسین سے، اور اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا، حسین ہے، حسینیت، حسینی بولے حسینیت، حسینیت، اور شاعر کہتا ہے ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، بطول اس سے پیار کریں گے کہ جس سے دل میں حسین ہوگا، بطول اس سے پیار کریں گے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، کہ جس کے صدا لنگے پنج تن دے گھرانے دا، سنیے ونڈ دائے خدا صدقہ حسنین دنانے دا، ونڈ دائے خدا صدقہ حسنین دنانے دا۔ اور دیکھی آل رسول کا گھرانہ کتنا سخی گھرانہ ہے، میرے بزرگ تشریف فرما ہے، میرے لیے دعا کریں گے۔ ہاں آ جاوے کوئی منگتا پنج تن دے دوارے تے، آ جاوے کوئی منگتا پنج تن دے دوارے تے، سو رب دی بنا دیں دے سلطان زمانے دا، سو رب دی بنا دیں دے سلطان زمانے دا، چل دائے صدا لنگر پنج تن دے گرانے دا۔ دعائیں منظور ہوتی ہیں، نعرہ رسال ہے، کبھی جب پڑ جائے مشکل تو مشکل کشا کو پکار، مولا علی کے نام سے بلائیں دور ہوتی ہیں، نعرہ حیدر، حسینیت، حسینیت، دنیا تے فیض عام ہے مولا حسین دا، دنیا تے فیض عام ہے مولا حسین دا، پردائے ہر خلیفہ شجرہ حسین دا، کلا میں نہیں کرتا ساواں دی تسبیح اتے ہر ولی ہے پڑھتا شجرہ حسین دا، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بواضح بلند پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ
یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توہی قصہ مختصر۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا یہ مطلب ہے کہ اگر والدین سے وہ سخت کلامی بات کرتے ہیں، سختی سے بولتے ہیں آپ کے ساتھ، تو آپ نے غصہ محسوس نہیں کرنا، پیار کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو یہ سال ثواب کی محفل ہے، چند ایک باتیں میں نے آپ سے گزارش کرنی ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر والدین نیک ہیں پھر بھی احسان کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر کسی وجہ سے والدین میں کوئی خامی ہے، نماز نہیں پڑھتے کوئی اور خامی ہے، لیکن وہ آپ کے والدین ہیں، آپ نے ان کے ساتھ احسان ہی کرنا ہے۔ کسی حدیث میں پورے قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا کہ والدین کا فرما برداری اس لیے کرنی ہے کہ وہ نیک ہیں۔ جیسے بھی ہیں وہ آپ کے والدین ہیں، آپ نے ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، فرما برداری سے پیش آنا ہے۔ حدیث نبوی میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اگر آپ کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہیں کہنا، ان کی خدمت کرنی ہے اور ان کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں فوت ہو جائیں تو پھر ان کے جو دوست ہیں، والد کے جو دوست ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو ان کے بھائی ہیں، ان کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آنا ہے۔ ہر جمعے کے دن جو بھی آدمی اپنے والدین کی قبر کے اوپر یا کسی اور قبر کے اوپر سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو 40 دن تک پورے قبرستان میں عذاب نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کو چاہیے کہ جب جمعرات یا جمعے کا دن ہو تو قبرستان میں جائیں، سورہ یاسین پڑھیں، اور اس کا ثواب جو ہے وہ ایصال ثواب پورے آپ سرکار کی امت کے لیے کرنا ہے اور اس مرحوم کے لیے بھی کرنا ہے۔ قبرستان میں درخت لگانے ہیں، درخت اس لیے لگانے ہیں کہ ہر جو درخت ہے، جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت ہمارے نام کا لگا لیتا ہے، پھر وہ بڑھتا پھولتا رہتا ہے۔ قبرستان میں درخت اس لیے لگانے ہیں، ہر جو درخت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، دن رات درخت جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ جب قبر کے قریب درخت لگائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو وہ لگانے والے کو بھی اس کا ثواب، جو جن کے پاس وہ درخت ہے، جن قبروں کے قریب، ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ جس قبر کے لیے بالخصوص وہ درخت لگایا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ پھر جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال مکمل طور پر بند نہیں ہوتا۔ ایصال ثواب کے جو اس نے کام کیے ہوتے ہیں، عوام الناس کے لیے جو اس نے کام کیے ہوتے ہیں، مسجد زندگی میں اس نے کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، یا اس کی اولاد میں سے کسی نے اس کے نلکا لگا دیا، سڑک بنا دی، غریبوں کی مدد کر دی، وہ اس کے کالم کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ جب موت آتی ہے نا، موت ہے کیا؟ موت ہے روح کا جسم سے نکل جانا۔ جب روح، ہمارے اندر ایک روح بس رہی ہے، جب روح کو جسم سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے، جسم حرکت نہیں کرتا، اس پوزیشن کا نام موت ہے۔ جب جنازہ ہو جاتا ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے آدمی کو، پھر روح کو واپس لوٹایا جاتا ہے قبر میں، پھر منکر نکیر کے سوال و جواب دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی صاحب نسبت آدمی ہے تو اس کے پیر اس منکر نکیر سے پہلے قبر میں آ جاتے ہیں۔ صاحب نسبت کی یہ بات ہے، پیر کا یہی کام نہیں ہے کہ آیا اور لنگر کھایا اور خدمت کو آئی اور چلا گیا۔ پیر کا یہ کام ہے کہ جب مریض مرنے لگے تو وہ ظاہری طور پر یا باطنی طور پر مریض کے قریب آئے اور خاتمہ بالخیر کرائے۔
اس کے بعد جب وہ قبر میں جائے تو منکر نکیر سے پہلے پیر اس کی قبر میں آئے اور منکر نکیر کے سوال و جواب میں اس کی مدد کرے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گزارش کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بڑا فرما بردار شاگرد ہے، میرا مرید ہے، آپ اس کی قبر میں قدم رنجا فرمائیں، اس کی قبر کے اندر جلوہ گری فرمائیں. تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی قبر میں جلوہ گری فرماتے ہیں تو پھر وہ قبر منور ہو جاتی ہے اور کشادہ ہو جاتی ہے اور آپ سرکار کی مغفرت اس پر واجب ہو جاتی ہے. تو آپ صاحب نسبت بنے، جس بھی سلسلے کے ساتھ آپ وابستہ ہیں اس پیر کے ساتھ آپ دل و جان سے وابستہ ہوں. ٹرکالوجی نہ لگائیں کہ پیر صاحب کا حکم آیا محفل ہے تو آپ آتے نہیں، پیر صاحب نے کوئی حکم دیا تو آپ ایبسنٹ رہتے ہیں. جہاں بھی حکم ہے وہ آخری حکم آپ نے سمجھنا ہے. پیر کو آپ ہر لحاظ سے ان کی خدمت کرنی ہے اور لبیک کرنا ہے. پیر کی عقائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقائد ہے. اگر تو پیر اپنی شریعت کو منواتا ہے تو پھر نہ مانو. پیر تو اشارہ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدی کو ماننا. تو میں نے دیکھا ہے جن کے ساتھ پیچھے کوئی نسبت نہیں ہوتی بڑا برا حال ان کا ہوتا ہے. یہ ہم جو ساتہ کرواتے ہیں، قل شریف کرواتے ہیں، 40واں کرواتے ہیں، پھر سالانہ ختم کرواتے ہیں، ان کے کوئی مقاصد نہیں. ویسے نہیں ہم اتنے لوگ کٹھے ہو گئے خرچہ کیا. 3 دن تک میت کا بڑا مشکل حساب ہوتا ہے اور جسمانی طور پر بھی وہ بدلتا ہے. اگر ہم ثواب بھیجتے ہیں اس کے جتنے بھی گناہ ہوں اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے ثواب پیچھے سے بھیجنا ہے ایک چادر کی شکل میں اس کے روح کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر ڈال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. پھر 7ویں دن کا معاملہ ساقے کا، اس وقت تک بھی ہم پڑھائی کرتے ہیں. پھر اور اس کی طرف سے ہماری طرف سے انعامات جو جاتے ہیں تو اس میت کے لیے بھلا ہو جاتا ہے. پھر 40 دن جب آتے ہیں تو پھر وہ جسم کی حالت بھی یا تو جسم سکڑ جاتا ہے یا عام آدمیوں کو جسم سکڑ جاتا ہے یا گلنا شروع ہو جاتا ہے. اگر پیچھے سے اعمال جاتے رہے تو یہ کام نہیں ہوتا. تو جو نسبت والے ہوتے ہیں ان کا تو 100 سال بعد بھی قبر سے جسم نکالا جائے تو وہ نہ گلتا ہے نہ سڑتا ہے. صاحب نسبت والوں کے جسم وہ گلتے اور سڑتے نہیں ہیں، اسی طرح ہی رہتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، دہن میلا نہیں ہوتا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے پیر سے پیار کرے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرے. شرط یہ ہے. کفن کئی بار قبرستانوں میں قبروں کو کھودا گیا ہے نہیں نکالنے کے لیے، قبر نیچے سے کو قبر آئی ہے تو وہاں کفن بھی میلا نہیں تھا، آدمی بھی اسی طرح لیٹا ہوا تھا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی یہ شان ہے. تو آپ لوگوں سے التماس ہے ایک تو آپ اپنے والدین کی خدمت کریں. تو ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور والد جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے. اصل میں یہ بات ہے کچھ لوگ ماں کی خدمت بڑی کرتے ہیں گھر میں، والد کو پوچھتا نہیں کہ اس کی کیا بات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے ایک بار پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کس پر حق ہے، سب سے زیادہ گھر میں کس کا حق ادا کروں؟ آپ نے کہا تیری ماں کا. پھر پوچھا یا رسول اللہ کس کا؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا. تیسری بار آپ نے فرمایا تیرے باپ کا حق تجھ پر حق ہے. تو باپ ہے جنت کا دروازہ. اس وقت تک جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے جب دروازے کے ساتھ تم پیار نہیں کرو گے. اور ماں کے قدموں تلے ہے جنت. ماں کی بھی خدمت کرنی ہے، باپ کی بھی کرنی ہے، دونوں میں فرق نہیں آپ نے ڈالنا. اور یہ بھی نہیں دیکھنا کہ میرا باپ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اس میں یہ خامی ہے. آپ کو خامیاں نظر نہیں آئی. اگر محبت ہو تو خامی نظر آتی نہیں ہے. خامی تب نظر آتی ہے جب محبت نہیں ہوتی. آپ کے والدین ہیں جیسے بھی ہیں، اگر کوئی بات سمجھانی ہے تو پیار سے سمجھا لیں، اکیلے سمجھا لیں. تو کبھی آپ نے یہ بھی کہا ہوگا ابا جی تو کہتا آؤ بیٹے نماز پڑھیں، تو کبھی آپ بھی کہیں کہ آؤ ابا جی نماز پڑھیں، تو پھر وہ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. کبھی آپ یہ بھی کہیں کہ آؤ ابا جی نماز پڑھیں.
تو پھر ابا یہ یقیناً آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن نفرت نہیں کرنی. نفرت ہمیں کسی انسان کے ساتھ کرنی نہیں چاہیے، بے شک اس میں کتنی بھی برائیاں ہیں، ہمیں برائی سے نفرت کرنی ہے، انسان کے ساتھ نفرت نہیں کرنی. تو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. اور والد کے جتنے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں یا اس کے دوست ہیں، ان سے بھی پیار کرنا ہے. اگر ماں ہے تو ماں کے جو سہیلیاں ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان سے پیار کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تأتينا بها من جميع الأهوال والأفاضل وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم لخمسة نطفي بها حر الوباء الهاتم المصطفى والمرتضى وابن عما والفاطمة. اللهم طهر قلبي من الشك والشرك والرياء وزين لساني بحمد وشكر وثناء. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، اننا في بحر مغرق خذ يدي سهل لنا اشكالنا. امداد کن، امداد کن، دین دنیا شاد کن، ہر جو غم آزاد کن. یا الہی جو کلام پاک میں نے صبح سے لے کر اب تک پڑھا، جو حاضرین نے پڑھ کر ملک کیا، جو اس کا ان دونوں کاغذ کے ٹکڑوں کے اوپر لکھایا گیا، ماشاءاللہ 2669 بار قرآن پاک، 26 پارے، کلمہ شریف 7400 مرتبہ، سورہ یاسین 1086 مرتبہ، سورہ ملک 1560 مرتبہ، درود خضری 13000 مرتبہ. اور اس کاغذ کے اوپر بھی بے شمار لکھا لکھایا پڑھا پڑھایا گیا ہے. یا الہی جو لکھا لکھایا پڑھا پڑھایا گیا تو بہتر جانتا ہے. تو اس حاضر کلام و کام کا ثواب، محفل کا ثواب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. آمین. یا الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس کلام کام محفل کا ثواب ہدیتاً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. پنجتن پاک کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفۃً نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. 12 امام کے علماء کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. ان کو درجات بلند فرما. دلکسوز امام حسین عالی مقام اور ان کے ساتھی جو کربلا محلہ میں شہید ہوئے، سب کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفۃً اسلام کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. ان کے درجات بلند فرما. یا الہی آپ سے آج کے وسیلہ جلیلہ پاک سے 1,24,000 کو پیش پیغمبر سب کی دعا کو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام ائمہ اتحاد، تمام سلاسل کے بزرگان دین کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ قبول وردیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ، چشتیہ صابریہ، قادریہ قلندریہ پانچتنیہ، ویسیہ جنیدیہ قادریہ قلندریہ پانچتنیہ، تمام مریدان صلاۃ البانیہ نے صلاۃ الاسلام پاک کا دعا پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. سب کے درجات میں بلندی عطا فرما. آمین. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک مومنین، مومنات، مسلمان مرد اور سب کی مغفرت فرما. اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اہل خانہ کے، جو عزیز و کار فوت ہو چکے ہیں، ہمارے اہل یار سے جو بھی فوت ہو چکے ہیں،
سب کی یا الہی مغفرت فرما۔ بالخصوص اس کلام پاک کا ثواب ہے اہل خانہ کے عزیز و کارک جو فوت ہو چکے سب کو، بالخصوص سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قلندریاں سرکار بشیر احمد، میاں علی رضا ویسی میرے والدین، اور بالخصوص مرزا اصغر علی صاحب کو اس کلام پاک اور ان کے والدین اہل خانہ سے جو بھی فوت ہو چکے سب کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما کر مرحومین کے مغفرت فرما۔ یا الہی بالخصوص مرزا محمد اصغر علی بیگ صاحب کی مغفرت فرما، اس کلام پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما کر ان کی مغفرت فرما۔ انسان ہونے کے ناطے زندگی میں کوئی غلطی، کوتاہی، کوئی لفظ چوکی کو درگزر فرما، معاف فرما۔ یا الہی نہ انصاف فرما، نہ عدل فرما، ہمیں اور مرحوم کو بالکل معاف فرما، اپنے حبیب کا صدقہ، آل رسول کا صدقہ معاف فرما۔ یا الہی مرحوم کی قبر کو جنت کے باغوں میں ایک باغ بنا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، حد نظر کا قبر کو کشادہ فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جائیں ندا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی معاشر میں بڑھتی جب بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب دم واپسی ہو، لب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ یا الہی پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، اور کفار کا کلا کما فرما، اور اسلام کا پوری دنیا میں بول بالا فرما۔ پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، اور قیامت تک پاکستان کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو آپ سرکار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ گھروں میں اسپتالوں میں جو لوگ بیمار ہیں سب کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا الہی جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ سے نواز، اور جن کو تو نے اولادیں رکھی ہے اس کو نیک اور صالح بنا۔ یا الہی ہم سب کو آپ سرکار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مولا حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔